بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ 23 جون بروز منگل شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ جدہ سے مزید 2 پروازیں، 500 پاکستانیوں کی واپسی۔ سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کو جدہ سے 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے 500 مسافر وطن روانہ ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ پیر کو ریاض اور دمام سے 2 مزید پروازوں کے ذریعے 390 مسافر وطن روانہ ہوئے تھے، جبکہ اتوار کو جدہ، دمام اور ریاض سے 6 پروازوں کے ذریعے 1234 پاکستانیوں کی وطن واپسی ہوئی۔ منگل کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی پہلی پرواز PK 9860 جدہ سے 250 مسافروں کو لے کر اسلام آباد، جبکہ دوسری پرواز PK 7962 سے 250 مسافر لاہور گئے ہیں۔ یاد رہے کہ رواں سال 16 جون کے بعد سے خصوصی پروازوں کی ٹکٹیں براہ راست PIA اور اس کے مجاز ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں۔ اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانے یا قونصلیٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قتل اور نعش جلانے والے مجرم کا سر قلم۔ سعودی وزارت داخلہ نے ہم وطن کو قتل کر کے اس کی نعش کو نظر آتش کرنے پر سعودی شہری کے خلاف قصاص کے حکم پر عمل درآمد کر دیا۔ ابھا میں قاتل کا سر قلم کر دیا گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی شہری نواف بن حسن نے حسین بن علی اسیری کو اپنی گاڑی سے کچلا، بعد ازاں بے ہوشی کے عالم میں اسے گاڑی میں لاد کر ویرانے میں لے گیا، یہاں نعش کو نظر آتش کر دیا۔ پولیس نے نعش برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے دوران جرم کا اقرار کر لیا، بعد ازاں اس پر قتل عمد کا مقدمہ دائر کیا گیا۔ ماتحت عدالت نے قتل عمد پر قصاص کی سزا سنائی تھی، جس پر قاتل نے اپیل کورٹ سے رجوع کیا، جہاں فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے قصاص کا حکم جاری کیا گیا۔ قاتل کی اپیل رد ہونے پر ایوان شاہی سے فیصلے پر عمل درآمد کے احکامات جاری کیے گئے۔ وزارت داخلہ نے ابھا میں فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے سرعام قاتل کا سر قلم کر دیا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں اسلامی شرعی قوانین رائج ہیں، جن کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ریاض، جازان اور نجران کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام۔ اتحادی افواج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ آج منگل کی صبح کو حوثی باغیوں نے ریاض کو نشانہ بنانے کے لیے میزائل حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ایران نواز ملیشیا نے یمن کے شہر صعدہ سے میزائل داغا ہے، جس سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، تاہم سعودی افواج نے اسے فضا میں ناکارہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حوثی باغیوں نے آج فجر کے وقت اور کل رات 8 میزائل اور 3 بارود بردار ڈرون حملے بھی کیے ہیں، ان سب کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ مذکورہ دونوں ناکام حملوں سے جازان اور نجران کی سول آبادی کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی جا رہی تھی۔ داغے جانے والے 3 میزائلوں میں سے 2 سے نجران اور 1 سے جازان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حوثی ملیشیا سعودی عرب کی تنصیبات اور شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ حوثیوں کی طرف سے یہ مذموم اقدامات عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ گھروں میں چوری کرنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں پولیس نے گھروں میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 3 رکنی غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری کا کہنا ہے کہ پولیس کو ریاض شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی اور چوریوں کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں، جس پر پولیس نے خفیہ محکمہ کے اہلکاروں پر مشتمل تفتیشی ٹیم تشکیل دی تاکہ ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے۔ تفتیشی ٹیم نے جلد ہی ملزمان کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی عمریں 30 سے 40 برس کے درمیان ہیں، جن کا تعلق عرب ملک سے ہے۔ ملزمان نے ریاض شہر کے مختلف علاقے، جن میں الاولیاء، السلیمانیہ، المازر اور المنار شامل ہیں، ان میں ڈکیتی کی وارداتیں کی تھی، جہاں سے انہوں نے تقریباً 5 لاکھ ریال مالیت کے زیورات اور نقد رقم چرائی تھی۔ پولیس ترجمان نے بیان میں مزید کہا ہے کہ ملزمان کے پاس سے کچھ مسروقہ مال بھی برآمد ہو گیا ہے۔ گروہ کے خلاف ابتدائی رپورٹ درج کر کے انہیں محکمہ تحقیقات اور استغاثہ کے سپرد کر دیا گیا ہے، جہاں ان سے مکمل تحقیقات کے بعد چالان کرمنل کورٹ میں جمع کرایا جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا سیاحت کے شعبے کو کھولنے پر غور۔ پاکستان میں سیاحت کے ادارے نیشنل ٹورزم بورڈ کے چیئرمین سید زلفی بخاری اور سعودی وزیر سیاحت
احمد بن عقیل الخطیب نے ایک ویڈیو کال کے دوران سیاحت کے شعبے کو کھولنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دینے پر گفتگو کی ہے اور سیاحت کی معیشت کی بہتری میں اہمیت پر زور دیا ہے۔ سعودی وزیر نے زلفی بخاری کو حال ہی میں تشکیل دیے گئے سعودی ٹورزم ڈیولپمنٹ فنڈ کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ احمد بن عقیل الخطیب نے سیاحت کے شعبے کی ترقی کے لیے ریگولیشن کا جائزہ لینے کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور سعودی عرب میں پاکستانی سیاحت کو فروغ دینے کی پیشکش بھی کی۔ سعودی عرب اور پاکستان نے سیاحت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ثقافتی ورثے کو تحفظ دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ حج پر جانے والوں کو قرنطینہ میں رہنا ہوگا، سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا ہے، امثال عازمین حج کو حج کے بعد ایک خاص عرصے تک گھروں میں محدود رہنا ہوگا۔ منگل کو وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر محمد صالح بن ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں سعودی وزیر صحت نے کہا ہے کہ حج پر جانے سے پہلے عازمین کا مکمل طبی معائنہ ہوگا، نیز حج کے بعد انہیں خود کو گھروں میں قرنطینہ کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال 65 سال سے کم عمر افراد کے علاوہ ان لوگوں کو حج پر جانے کی اجازت ہوگی جو مستقل بیماریوں سے محفوظ ہیں۔ ان شرائط سے کسی کو بھی کسی حال میں استثناء نہیں ہوگا۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ وبائی امراض سے پاک حج موسم کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے حج کو وبائی امراض سے پاک رکھنے کے لیے ہمارے پاس طویل تجربہ ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ حج موسم کے لیے وزارت نے سخت صحت منصوبہ بنایا ہے جس پر مکمل طور پر عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امثال مشہر مقدسہ میں کام کرنے والے تمام افراد کا کرونا ٹیسٹ ہوگا، نیز حج کے ایام کے دوران بھی وہاں موجود تمام افراد کا معائنہ ہوتا رہے گا۔ وبائی امراض کے انسداد کے لیے ایک ہسپتال صرف کرونا کے لیے مختص ہوگا جسے تمام سہولتوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف وزیر حج و عمرہ نے کہا ہے کہ امثال حج کے لیے مختلف منصوبہ بنایا ہے، ہم محفوظ حج موسم کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر حج نے کہا ہے کہ بیرون ملک سے کسی بھی حاجی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس میں کسی صورت استثناء نہیں ہے۔ وزیر حج نے کہا ہے کہ اس سال انتہائی محدود تعداد میں عازمین کو حج کی اجازت ہوگی۔ محتاط اندازے کے مطابق حجاج کی کل تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے سفارتی مشنز کے عازمین کو حج کی اجازت دینے کے لیے مختلف سفارت خانوں سے تال میل ہوگا۔ طائف میں احتیاطی تدابیر نظر انداز کرنے والوں پر جرمانے۔ طائف پولیس کے ساتھ مل کر سیکیورٹی اداروں نے شہر کے مختلف علاقوں سمیت بازاروں کی تفتیشی دورے کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو مکمل طور پر روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کھولنے کے ساتھ ہی حفاظتی تدابیر کا لاہے عمل اختیار کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ حفاظتی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جس میں واضح ہدایت تھی کہ ماسک نہ لگانے اور معاشرتی فاصلہ قائم نہ رکھنے والوں پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ طائف پولیس نے سبق کو بتایا ہے کہ SOPs پر عمل نہ کرنے والے متعدد دکانداروں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، جبکہ کئی سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ تفتیشی دوروں کے دوران طائف کے مختلف بازاروں اور گلی محلوں میں سماجی فاصلہ رکھے بغیر کھڑے ہونے اور حفاظت صحت کو نظر انداز کرتے ہوئے مختلف سٹال لگا کر اشیاء فروخت کرنے والوں پر بھی جرمانے عائد ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کی ہدایات کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرنے والوں کو مجاز اتھارٹی کی جانب سے انتباہ دیا گیا ہے کہ دوسری مرتبہ ہدایت پر عمل نہ کرنے والوں کو مزید سخت جرمانے کیے جائیں گے۔ پلازما تھراپی سے کرونا کا علاج بہتر نتائج آنے لگے۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پلازما کے ذریعے کرونا کے علاج کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ کووڈ-19 کے ابتدائی سٹیج والے مریضوں کے لیے تجرباتی بنیادوں پر پلازما کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ پلازما ٹرانسفر کے ذریعے علاج میں کافی پیش رفت ہو رہی ہیں، تاہم ایسے مریض جو ابتدائی حالت میں ہیں ان میں علاج کے بہتر نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دمام کے شاہ فہد اسپیشلسٹ ہسپتال کے ڈائریکٹر شعبہ اورام ٹیومر کا کہنا ہے کہ ریجن کے 18 ہسپتالوں میں پلازما ٹرانسفر کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ اب تک 80 مریضوں پر پلازما ٹرانسفر کے ذریعے تجربات کیے جا رہے ہیں، جبکہ ہسپتال کے شعبہ عطیات کے پاس 400 پلازما ڈونرز رجسٹرڈ ہیں جو اپنا خون دینے کے لیے رضاکارانہ طور پر تیار ہیں۔ دریاسنا اخبار 24 کے مطابق کرونا وائرس کا شکار ایک 88 سالہ خاتون کے صحت یاب ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ مریضہ کو مکمل صحت یابی کے بعد ہسپتال سے رخصت کر دیا گیا، تاہم انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گھر میں خود کو 2 ہفتوں تک کوارنٹائن رکھیں۔
وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کرونا وائرس کا شکار معمر افراد کا تناسب 3 سے 9% ہے، جن میں سے بیشتر دیگر مہلک امراض میں بھی مبتلا ہیں۔ شاہ عبدالعزیز نیشنل گارڈ ہسپتال کے کرونا اسپیشل وارڈ کے نگران پروفیسر سامی الیامی کا کہنا ہے کہ معمر افراد میں کرونا وائرس کی علامات، جن میں کھانسی، سانس کا مسئلہ یا بخار، یکدم ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ان میں غصہ، چڑچڑاپن اور بھوک کی کمی کے بعد ایک دم سے نیم بے ہوشی اور دماغی غیر حاضری کی علامات سامنے آتی ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔